نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا، جس کے کرنوں سے کفر و شرک کے ایوانوں میں روشنی پھیل رہی تھی، سرچشمہ نبوت پھوٹ چکا تھا، جس کے آب بارہ سے ضلالت و گمراہی کی اجڑی ہوئی کھیتیاں حق و ہدایت کے سبزے میں تبدیل ہو رہی تھی، تو اس وقت کم و بیش 39 افراد حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے اور ان پر مشرکین مکہ کے آتش غضب تیز ہو رہی تھی۔ تو عبداللہ کی لخت جگر نے محسوس کیا کہ اسلام کی گاڑی کو آگے چلانے کے لیے فولادی پہیوں کی ضرورت ہے، تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم نظر 2 افراد پر پڑی اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور عمر بن الخطاب بطل جلیل، امام الکونین کی مراد، خاتم الانبیاء کی آواز، قیصر و کسریٰ کے فاتح، صدیق اکبر کے بعد قرۂ افضل ترین شخصیت، کہ جس کے رائے کے مطابق فاطر السماوات والارض نے وحی اتاری، جس کو نبی علیہ السلام نے رب قدوس کی بارگاہ سے التجا کر کے مانگا۔ جب یہ عظیم ہستی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تو کفر کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو گیا، کفر کی دیواریں ہل کر رہ گئی، باطل کا منہ کالا ہوا، حق کا بول بالا ہوا، کہ اسلام کے جو تیغ سپر ہے وہ عمر ہے، احمد کے دعاؤں کا اثر ہے وہ عمر ہے، عادل ہے منصف ہے وہ عمر ہے، بے خوف بہادر ہے نڈر ہے وہ عمر ہے۔ عمر وہ خلیفہ ثانی ہے کہ جن کے دور خلافت میں 18 ہجری میں نشاپور، 19 ہجری میں قیصریہ، 20 ہجری میں مصر اور 21 ہجری میں اسکندریہ پر اسلام کا علم لہرایا۔ عمر وہ خلیفہ ثانی ہے کہ جنہوں نے ام عائشہ کے بہتان کو ھذا بہتان عظیم کہا، تو رب قدوس نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر وہ خلیفہ ہے کہ جن کے شان نقط نبوت نے خود بیان کی کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب۔ عمر ہے شان شجاعت، عمر مراد رسول، عمر ہے عدل کا معیار، انتخاب رسول، عمر کے قول پہ حکم خدا اترتا ہے، عمر کے نام سے آج بھی ایوان کفر ڈرتا ہے۔